تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام آتے ہی ایک بحث چھڑ جاتی ہے، تعریف اور تنقید دونوں کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے ابن تیمیہ۔ آج ہم ان کی زندگی کی ڈوزیر کھول رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ایک ہی شخص کی میراث اتنی متنازع کیسے ہو سکتی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ بحث آج تک جاری ہے۔ اچھا، اس تفتیش میں گہرائی میں جانے سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات کہاں سے لی گئی ہیں۔ یہ تجزیہ انجینئر عبد الرحمان محمود صاحب کی تحقیق پر مبنی ہے، جو کہ ایک پرنسپل آئی ٹی کنسلٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تقابلی مذاہب کے عالم بھی ہیں، تو ہمیں اس موضوع پر ایک گہری علمی بصیرت ملتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ کیا ابن تیمیہ ایک عظیم مصلح تھے جنہوں نے دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا، یا وہ ایک خطرناک منحرف تھے جنہوں نے امت میں تفریقہ ڈالا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم اس دوسیے کو 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی شخصیت کا پروفائل تیار کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا دور کتنا خطرناک تھا، اس کے بعد ان کی زندگی کی اہم کیس فائلز کا مطالعہ کریں گے، اور آخر میں ان کے چھوڑے ہوئے اثرات کا تجزیہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حصہ اول سے، شخصیت کا پروفائل۔ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آخر تھے کون۔ یہ ہیں تقی الدین ابن تیمیہ۔ 1263 میں ہران میں پیدا ہوئے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے بلکہ علماء کے خاندان کا حصہ تھے، مطلب علم ان کی نسلوں میں وراثت کی طرح چلتا آ رہا تھا، اور اسی ماحول نے ان کی غیر معمولی ذہانت کی بنیاد رکھی۔ اور ان کی علمی قابلیت وہ تو سمجھیں کہ غیر معمولی تھیں، یہاں تک کہ ان کے سخت ترین مخالفین بھی مانتے تھے کہ ان کی ذہانت بہت تیز تھی، حافظہ فوٹوگرافک تھا، اور کئی علوم پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنی کم عمری میں ہی فتوے دینا شروع کر دیے تھے، جو کہ ایک ایسا کام ہے جو عام طور پر بڑے بزرگ علماء ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس ذہانت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ یوسف الحمادی کے مطابق وہ اپنے خیالات میں بہت سخت اور بے لچک تھے، نہ وہ مصالحت کرتے تھے نہ ڈپلومیسی سے کام لیتے تھے، اور یہی ذہانت اور سختی کا جو امتزاج تھا اسی نے ان کے لیے بہت سے طاقتور دشمن پیدا کر دیے۔ اب آتے ہیں حصہ دوم پر، خطرات کا میٹرکس۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی سخت شخصیت جب ایک افراتفری سے بھری دنیا میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آئیے اس آپاراشوب دور کو دیکھتے ہیں جس نے ابن تیمیہ کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ ذرا تصور کریں، ان کی پیدائش بغداد کی تباہی کے صرف 5 سال بعد ہوئی۔ ان کی پوری زندگی منگولوں کے حملوں کے خوف اور مملوک سلطانوں کی آپسی سازشوں کے سائے میں گزری۔ یہ ایک مسلسل عدم استحکام اور انتشار کا دور تھا، اور یہی وہ پس منظر تھا جس نے ان کے سخت اور غیر مصالحانہ موقف کو جنم دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب حصہ سوم کیس فائلز۔ اب ہم ان مخصوص واقعات اور مذہبی تنازعات کی فائلیں کھولتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا اور انہیں سیدھا حکام کی نظروں میں لے آئے۔ پہلی کیس فائل، الفتوی الحمویہ۔ مسئلہ تھا اللہ کی صفات کا۔ ابن تیمیہ کا موقف سیدھا تھا کہ جو صفات قرآن و سنت میں ہیں انہیں ویسے ہی ماننا چاہیے، بغیر کسی تشبیہ اور تعویل کے۔ مخالفین نے فوراً الزام لگایا کہ یہ تو تجسیم ہے، یعنی اللہ کو جسم والا ماننا۔ اس پر ان سے سخت جرح ہوئی، لیکن انہوں نے کامیابی سے اپنا دفاع کیا۔ اب ہوا یہ کہ ان کے پرجوش خطبات اور بے باک فتووں نے عوام کے بڑے ہجوم کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، اور آپ جانتے ہیں جب بھی لوگ کسی عالم کے گرد اس طرح جمع ہونے لگیں تو حکمران اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہی ان کی زندگی کا ایک مرکزی تضاد بن گیا۔ ان کا اثر و رسوخ جتنا بڑھتا گیا اتنا ہی وہ حکام کے لیے خطرہ بنتے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بار بار مقدمات اور قید۔ ان کی زندگی ایک مسلسل چکر کی طرح بن گئی تھی۔ وہ ایک فتویٰ جاری کرتے جو اس وقت کے قائم شدہ آراء سے ٹکراتا، جس سے علماء اور حکمران ناراض ہو جاتے، پھر ان پر الزامات لگائے جاتے اور آخرکار انہیں قید کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ بار بار دہرایا گیا۔ نتیجہ، انہیں اپنی زندگی میں 7 سے بھی زیادہ مرتبہ قید کیا گیا۔ یہ تعداد صرف قید کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے اور ریاست کے ساتھ ان کے مسلسل تصادم کی کہانی سناتی ہے۔ ان کی آخری قید ایک ایسے فتوے کی وجہ سے ہوئی جو اس وقت کے مذہبی رواج پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ انہوں نے انبیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے خاص طور پر سفر کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ یہ فتویٰ اتنا متنازع تھا کہ انہیں دمشق کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں سے وہ پھر کبھی باہر نہیں آ سکے۔ قید کے آخری دنوں میں سلطان نے ان سے ان کے کاغذات اور قلم بھی چھیننے کا حکم دے دیا، مطلب ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی ان سے چھین لیا گیا۔ ابن تیمیہ 1328 میں
اسی قید کے دوران انتقال کر گئے۔ اب آخری حصہ، اثرات کا جائزہ۔ تو ایک ایسی ہنگامہ خیز زندگی کے بعد ان کی میراث کیا ہے؟ آئیے ان کے دیر پا اثرات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کی میراث 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ انہیں آیا کا ہیرو مانتے ہیں، ایک بہادر مسلح جنہوں نے مسلمانوں کو دین کی اصل کی طرف بلایا۔ وہیں دوسری طرف انہیں تنازع کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت جن کے سخت بیانات نے امت میں تقسیم پیدا کی۔ لیکن ان تمام تنازعات کے باوجود ایک بات تو طے ہے، ان کا علمی کام بہت وسیع اور پائیدار ہے۔ ان کی کتابیں جیسے مجموعہ الفتاوی اور منہاج السنہ آج بھی دنیا بھر کے اسلامی علمی حلقوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اور یہاں ان کی زندگی کی سب سے بڑی ستم ظریفی سامنے آتی ہے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ ان کی میت سے برکت حاصل کرنے کے لیے امڑ آئے، عین وہی عمل جس کے خلاف وہ اپنی پوری زندگی تعلیم دیتے رہے۔ یہ ایک واقعہ ان کی شخصیت اور میراث کے تمام تضادات کو ایک ہی لمحے میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، ابن تیمیہ کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا وہ صرف اپنے پرآشوب دور کی پیداوار تھے، ایک لازوال مسلح تھے، یا ایک ایسی شخصیت جو شاید ہمیشہ تاریخ اور تنقید کے درمیان ہی رہے گی؟ اس کا فیصلہ تاریخ اور آنے والی نسلیں کرتی رہیں گی۔ اس تجزیے کے لیے استعمال ہونے والے تمام ذرائع اسکرین پر موجود ہیں۔ اس گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔